واپس نہیں آئی 1 سال تک. 1 سال کے بعد جب دیکھا کہ بیٹا تو محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر واپس آ گئے. یہ تکلیفیں بھی ہیں کن لوگوں نے. بہرحال سن 6 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. پہلی جنگ تھی جو کافروں کے خلاف اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اب نکلو اور ان کا علاج کرو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے, لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں. کی وجہ شریک اس لیے نہیں تھے کہ پیغمبر زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیر اور بیمار تھی. تو آپ نے فرمایا عثمان آپ مدینہ سے باہر نہ جانا, آپ یہیں رہو اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال اور ان کے علاج کا کچھ کرو. اس لیے آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبرد ازما نہ ہو سکی اور اس دنیا سے رحلت کر گئیں. اسی اسنا میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ پر بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کی فتح مبین کا اعلان کر رہے تھے, اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازے کی تدفین قبرستان حضرت عثمان غنی اور حضرت اسامہ بن زید فرما رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی اس بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا نہ پڑھا سکا, نہ ہی شریک ہو سکے. غزوہ بدر سے واپس آئے, توجہ ہے بھائی, غزوہ بولیے بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پورے ایک مجاہد کا مال غنیمت عطا کیا. مال غنیمت کہتے ہیں جب کفار سے جنگ ہو اور کافر جو مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. وہ مال غنیمت کا ایک مجاہد کا مال, ایک مجاہد کے مال کے بقدر مہار اللہ کے نبی نے عثمان کو عطا فرمایا. یہ مور لگا دی کہ قیامت تک آنے والا کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ عثمان بدر میں شریک ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ تانا نہ دے سکے کہ عثمان بدر میں شریک نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے یہ عمل کر کے اعلان کیا عثمان تو بدر میں نہ جا کر بھی بدر کے مجاہدین جیسا اجر پا لے. کیوں بھائی, وہ رکے اللہ کے نبی کے حکم پر تھے. کس کے حکم پر رکے تھے؟ بولو بھائی, کس کے حکم پر؟ اللہ کے نبی کے حکم پر رکے تھے. جیسے نبی کا حکم مان کر چلنا, نیک عمل کرنا, نبی کی بات کو ماننا دین اور اسلام اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے, تو میرا پیغمبر جس کام سے منع کر دے اس کام سے منع ہو جانا بھی میرے رب کی رضا کا ذریعہ ہے. تو بدر میں شرکت نہ کر سکے. لیکن اس کے بعد 3 ہجری میں شوال کے مہینہ میں غزوہ احد کی لڑائی ہوئی. کس کی ہوئی؟ غزوہ احد. کفار اسی طرح جیسے بدر میں ان کے پاس اسلحہ تھا, سواریاں تھیں تمام. تو پھر صحابہ جو اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی عبادت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور ان کے کانوں میں آواز پڑ جائے کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے, ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہوا یوں ہی کہ اس اعلان کا اثر صحابہ پر 2 طرح کا ہو گیا. بعض پر تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے, بس دنیا ختم, ہم بھی ختم, ہمیں کس چیز کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر ملی تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں کی صفوں میں گھس گئے اور ایسے کافروں کو پلٹتے گئے بالآخر ان کی شہادت ہو گئی, اور ان کے جسم کو جب اٹھایا گیا 70 کے قریب ان کے وجود پر زخم تھے, اور ان کی بہن نے ان کو انگلی سے پہچانا کہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. بعضوں پر یہ اثر ہوا, بعض پر یہ اثر ہوا کہ وہ ہتھیار ہی چھوڑ بیٹھے, ہمتیں ہی ٹوٹ گئیں. حضرت عمر ان لوگوں میں شامل تھے, ہمت ٹوٹ گئی, ٹیک لگا کر ایک جگہ بیٹھ گئے, بس ختم ہو گیا سب کچھ. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو میدان سے نکل کر دائیں بائیں ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جو میدان سے ادھر ادھر ہو گئے. بھائی ٹھیک ہے, اس حرکت پر حضرت عثمان غنی کو خود بڑی شرمندگی رہی, شرمسار رہے, ندامت رہی. لیکن جب ہمارے اللہ نے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں فرمائی تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرنے والے یا دوسرے کسی صحابی پر اعتراض کرنے والے کہ وہ احد کے دن بھاگ گیا نعوذ باللہ. کوئی فرار نہیں ہے, یہ کوئی بھاگنا نہیں ہے میدان جہاد سے. اتنی بڑی خبر کہ جس کو برداشت کرنے کے لیے دماغ ہی تیار نہیں ہوتے. اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت کوئی حالت جنگ تھی؟ بھائی بولو نا بھائی, بولو اونچی بات یار. جب آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی, آپ اپنی موت یہاں دنیا سے انتقال کر کے جا رہے ہیں, تو بتائیے اس وقت کوئی حالت جنگ تھی؟ لیکن کیا کیفیت تھی؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی, کہا جس نے کہا محمد فوت ہو گئے عمر اس کی گردن اتار دے گا. کوئی صحابی ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہتے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے, جس چہرے کو میں دیکھا کرتا تھا وہ چہرہ اس دنیا سے چلا گیا, مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیفیت تھی صحابہ کی؟ ابو بکر آئے ان کا کل من علیہ فان, اور بھائی ہر ایک روح چیز پر موت آنے والی ہے. بخاری میں فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد چلے گئے, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے, اس کی عبادت جاری اور ساری رہے گی. آیات پڑھی, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ان آیات کا نزول تو آج ہی ہو رہا ہے.
یہ عام حالات میں ہے پیغمبر کی وفات کی وجہ سے صحابہ پر کس طرح کا اثر ہوا، تو پھر میدان جہاد میں اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑ جائے تو صحابہ کے اوپر کیسا اثر ہوگا؟ تو اس خبر کے اثر کی وجہ سے دائیں بائیں حضرات ہو گئے، لیکن یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ ایسا وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی اور بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں شریک تھے، جب واپس آ گئے تو اللہ رب العزت نے پہلے قرآن اتار دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جو میدان احد سے ادھر ادھر ہو گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو آج کے کسی مولوی مفتی، کسی عام پڑھے لکھے ان پڑھ جھیل جھٹ، ہاں جی، کسی کا کوئی حکم نہیں بنتا کہ وہ صحابی رسول پر تان راضی کرے۔ ہوتے کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی؟ تم اللہ کے نبی کے صحابی پر بات کرو گے تو میرے بھائی مجھے تو خبر نہیں چلی میرے وقت کی، بہرحال معذرت۔